اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس بات پہ یقین ہو من کے ساتھ، ذہن کے ساتھ کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بیان ہوئی، جس طرح سنائی دی۔ عقیدہ بنتا ہے سننے سے، دیکھنے سے، مشاہدے سے۔ زیادہ اثر انسان قبول کرتا ہے سننے کا، کیونکہ سنا ہوا یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، شعور سے ہو کر لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے، یاد برقرار رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے۔ کہیں کبھی کوئی اس بات سے ملتا جلتا عمل ہوا تو فوراً لاشعور سے وہ یاد ابھر کر شعور پہ آ جاتی ہے، اور انسان کا عقیدہ اس پہ مضبوط ہو جاتا ہے جو اس نے سنا۔ اور ایک اہم بات بہن بھائیوں، اس ضمن میں کہ ہم آج تک سنتے آئے کہ خاصوں کی بات عام لوگوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ کئی لوگ اسپیشل ہوتے ہیں، آسمان سے اترے، اور ان کے ذہن باقی لوگوں سے خاص بنا دیے گئے۔ میں نبی پیغمبروں رسولوں کے بعد اتنا جانتی ہوں کہ جو انسان دنیا میں موجود رہے وہ اپنی عقل، ذہانت، مستقل مزاجی سے، ہمت سے، عمل سے اللہ رسول کے راستے پہ قائم رہتے ہیں، اور لوگوں کو اصلاح بھی کرتے رہے، لوگوں تک حق بات پہنچاتے رہے۔ وہ حق بات انہیں کدھر سے پہنچی؟ ظاہر ہے اللہ پاک کی کتاب سے رہنمائی ملی، جو اپنے اپنے وقتوں میں ان کے پیغمبروں سے انہوں نے سنی۔ لیکن بعد میں جو شرارتی طبقے، شیطانی طبقے موجود رہے، انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ انسانوں میں بھی فرق ہے، کچھ بہت خاص ہیں، خاصم خاص ہیں، کچھ ان سے کم ہیں یعنی خاص ہیں، اور باقی سب عام لوگ ہیں جو نہ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں گے، نہ شریعت کو سمجھ سکیں گے، اور لوگوں کی بڑی تعداد اس کا شکار ہو گئی۔ آج بھی ہے بہن بھائیوں، لوگوں نے خود سے قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنے کی کوشش چھوڑ دی، عربی پڑھی، نیکیاں لی، اللہ کی یہ باتیں خود پڑھنے، خود سمجھنے کی کوشش ہی چھوڑ دی کہ پتہ نہیں ہم خاص ہیں یا عام ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں خطاب فرما رہے ہیں، اے لوگو، اے انسانوں کہہ کر کہ یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے ہدایت کے لیے، تو غور کرو، سمجھو، ہم نے اس قرآن کو آسان فرما دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں گورے کالے میں، عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں، مگر جو علم حاصل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اسے اجر ملے گا اپنے اپنے عمل کے حساب سے، محنت کے حساب سے۔ اور فرمایا گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پہ فرض ہے۔ اس بات کو پھیلا دیا گیا دنیاوی علم میں کہ پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے یہ پڑھنا ہے، مگر دین کا یہ علم، قرآن جو سمجھنا تھا دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ، اس پہ کہہ دیا گیا سازشی لوگوں کی جانب سے کہ یہ تو عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، مراقبے کرنے ہوں گے، لطائف کا ذکر کرنا ہوگا، ضربیں لگانی ہوں گی، عام بات تھوڑا ہے کہ بس نماز پڑھ لی۔ ایسے لوگوں نے بہن بھائیوں نماز جو سب سے بڑی عملی عبادت ہے اسے معمولی بنا دیا، اور مراقبوں کو اعلیٰ سطح پہ لے گئے کہ نہ ہر آدمی سے اتنی محنت ہونی ہے، نہ ہر کوئی مصروف زندگی سے اتنا وقت نکالے گا، نہ کوئی اپنا دماغ لڑائے گا، اور اپنے آپ کو عام انسانوں میں سمجھے، تاکہ اس طرح غور و فکر کرنے کی اسے ہمت ہی نہ پڑے، بس کنفیوز رہے کہ میں خاص ہوں
خاصم خاص ہوں یا عام ہوں، بس اسی میں الجھا رہے۔ بہن بھائیوں، یاد رکھنا، انسان بندے ہی ہیں اور رب رب ہے۔ قرآن نازل فرمایا گیا ہے تمام انسانوں کی جانب۔ یہاں لوگ علم سیکھنے سے ڈرتے ہیں، بچتے ہیں اور پھر گمراہی کا شکار بن جاتے ہیں کہ اے درویش مرزوق میرے لیے دعا کر دو، فلاں بابا جی میرے لیے دعا کر دو، میں تو عام بندہ ہوں، میری کس نے سننی، میری کیا اوقات۔ میرے محترم بہن بھائیوں، میرے عزیز بیٹے بیٹیوں، مجھے جو حاصل ہوا اور حاصل ہوتا ہے وہ تعلیم سے ہے، علم سے ہے، غور و فکر کرنے سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور عطا ہوتی ہے ہر انسان پہ جب وہ علم حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے۔ میں کوئی خاص انسان نہیں، بالکل ہم ایک جیسے انسان ہیں، صرف فرق ہوتا ہے بیٹا جب ہم علم کو حاصل کریں، سمجھیں، اللہ کی بات کو سمجھیں، اور اللہ نے اس کا حق سب کو دیا ہے۔ نبی، پیغمبروں، رسولوں کے بعد باقی انسان اپنے عمل اور علم کی بدولت جو ان سے حاصل کیا، محنت کی، پھر درجے پائے شہیدوں کے، صدیقوں کے اور صالحین کے، عمل کرنے والوں نے۔ تو جس نے جتنی محنت کی، جتنا عمل کیا، اس کا اتنا پھل ملتا ہے۔ یہ رب پاک کا فرمان ہے کہ میں اجر دوں گا ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق۔ مگر لوگوں نے کاروبار بنا لیے اللہ کا یہ پیغام پہنچانے کا بھی، اپنی روزگاری بنا لی۔ اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولی تو سچی تعلیم دے کے گئے، ان کے بعد دنیا داروں نے، یہ لوگوں نے، عیار لوگوں نے پھیلا دیا کہ یہ علم تو نہیں مگر خاصم خاص کا، تاکہ لوگ ان کے محتاج بن جائیں سمجھنے کے لیے۔ سنو بہن بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اگر دنیا کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے تب انسان ایک طالب علم کی طرح ہوتا ہے، اس کا استاد اس سے بڑا ہوتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا علم بھی ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھنا ہے۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پڑھنا ہے، سنت کو سمجھنا ہے، ان کے اعمال کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے کہ قرآن کے بعد یہ تعلیم میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا مثال ملتی ہے، اور اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے جو کہ اس معاملے میں مستقل ہوں، جو یہ بات ہم سے پہلے سمجھ چکے۔ اپنے بڑوں سے اللہ کی کتاب کی ہدایت میں آج آپ کوئی بات سمجھو گے، کل اپنی اولاد کو سمجھاؤ گے، اولاد اپنی اولاد کو سمجھائے گی، ہم اپنے سے چھوٹوں کو سمجھائیں گے اور اپنے بڑوں سے بات پوچھیں گے جو ہمیں نہیں معلوم۔ مگر ہم میں سے کوئی اٹھ کر کچھ جان لینے کے بعد اس کو کاروبار بنا لے کہ بس میں ہی جانتی ہوں، یہ بات بہت مشکل لگی جاننے میں، بڑے عجیب حالات سے مجھے معلوم ہوا، تو باقی لوگوں کی بات تو باقی لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ بس تم نماز روزہ رکھو، یہ مراقبے تو نماز سے سجدے سے بڑی شے ہیں، یہ تم سے نہیں ہونے، اس کے لیے تم مجھ سے رجوع رکھو۔ بہن بھائیوں، عام سادہ لو انسانوں نے یہ سچ مان کر قرآن پاک کو خود سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور دھوکہ کھاتے رہے۔ اللہ پاک نے انسان کو قرآن میں لا تعداد مقامات پہ مخاطب فرمایا ہے کہ تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تمہیں شعور نہیں؟ کیا تمہیں وقت نہیں ملتا کہ جو بات سنی اس کی تحقیق کر لو علم کے ذریعے؟ کیونکہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اسی طرح علم والا اور بے علم ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو بات کی تحقیق کیا کرو، اپنے تک پہنچی ہوئی معلومات کی تحقیق کیا کرو، اندھا دھند تقلید نہ کرتے رہا کرو۔ اور جب یہ بات ان سے کہی جاتی ہے کہ بنا سوچے سمجھے ایک سنی سنائی بات کے پیچھے کیوں ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے اس بات کو ایسے ہی سنا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چاہے تمہارے باپ دادا کو بھی کچھ علم نہ تھا، انہوں نے بھی کوئی تحقیق نہ کی، وہ بھی
اپنے باپ دادا کی سنی سنائی باتوں پہ اعتبار کر بیٹھے، تو تم خود کیوں نہیں عقل استعمال کرتے، شعور کیوں نہیں رکھتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس بات پہ جو بات تم تک اطلاع کے ذریعے پہنچی ہے؟ اور اطلاع سے مراد خبر ہے، اور خبر پہنچتی ہے انسان تک اس کے کانوں کے ذریعے، اور کان اسے یادداشت بنا کر لاشعور میں محفوظ کر دیتے ہیں، اور محفوظ ہوئی بات انسان کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 13 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا، تو اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، کیونکہ سنو گے تو شعور سے بات لاشعور میں یادداشت بن کر محفوظ ہو جائے گی، اس پہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، منظر واضح نظر آنے لگے گا۔ اور اب سورہ اعراف کی آیت 17 میں ابلیس شیطان نے رب پاک سے قیامت تک انسان کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی اور کہا رب پاک سے پھر ضرور میں ان انسانوں کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور بائیں سے، اور رب پاک تو انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اس آیت کو سمجھیے کہ انسانوں کے آگے اور پیچھے یعنی ہر انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، پہلوں کے پاس بھی جاؤں گا اور ان کے پیچھے ان کی نسلوں تک قیامت کے دن تک جاؤں گا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں آئے گا قیامت تک، نسل در نسل۔ اور جاؤں گا کیسے؟ دائیں اور بائیں سے۔ یہ کان ہیں انسان کے جو دائیں اور بائیں ہیں۔ شیطان انسان میں کان کے ذریعے گمراہی پھیلاتا ہے۔ اور مزید سمجھیے کہ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت 64 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ کتنی واضح آیت ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کی آواز، اس کا بہکاوا کانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، اور اس کی بات پہ یقین کر کے وہ بات ہم اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ہماری نسلیں وہی بات آگے پہنچا دیتی ہیں، جیسے سنی کہہ دی تو شیطان شریک ہو جاتا ہے ہماری اولادوں میں بھی، ہمارے مال رزق میں بھی، کہ اس کی سجھائی ہوئی باتوں پر بنا دلیل باتوں پہ یقین کر کے انسان جو کمائیاں کر لیتا ہے، وہ کمائیاں، وہ خبریں ہماری اولادوں میں بھی، ان کے کانوں میں بھی، ان کے رزق میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ جو روایت ہمارے کانوں پڑ چکی، بنا دلیل کمزور روایتیں، بنا تحقیق، جنہیں کہانیاں بنا کر بنا قرآن بنا حدیث کے حوالے پیش کیا جاتا رہا ہے، ہمارے فور فادرز سے ہم تک منتقل ہوتی رہیں، اور بھی بزرگوں سے کہانیاں سننے کو ملتی رہیں، روایتیں ملتی رہیں، جنہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، اور ایک غلط بات کان در کان، نسل در نسل چلتی رہیں، اور جب غور کیا، اس کی تحقیق کی تو بات کچھ اور نکلتی ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات کو سنیے
اور غور کیجئے کہ رب پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، جب بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔ تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے ظاہر کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی کی تفسیریں کر لیں اور بہت سا چھپا لیتے ہو، اور تمہیں کیونکہ وہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تو اللہ کا ذکر کرو اور انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگیوں میں کھیلتا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اور جب کوئی بے حیائی کریں تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت؟ اور لوگوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے، مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے۔ اس آیت میں بہن بھائیوں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب قرآن تمہارے پاس ہدایت بن کر آ گیا تو پھر جن باتوں پہ ہمارا عقیدہ تھا یا جن باتوں کو سن کر ہم مانتے رہے، یعنی اگلوں کے دستور پہ چلتے رہے، اپنے بڑوں کی سنتے رہے، تو اب کیونکہ ہدایت آ چکی تو خود تحقیق کرو، غور کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہوں، وہ بھی اسی طرح شکار ہوئے شیطان کے وسوسوں کی جو ان کے بڑوں کے کانوں میں اس نے ڈالے۔ تو بہن بھائیوں ایسے ہی بہت سی باتیں جو آج تک ہم لوگوں میں بھی کہانیوں کی طرح مشہور ہیں، ہم نے جو لوگوں سے سنا، بڑوں سے سنا، اس پہ عقیدت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہاں میں ہاں کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی آسمانی کتابیں اور صحیفوں میں رد و بدل کر دیے گئے، ان کے الفاظ اپنے من مرضی کے مطابق بدل دیے گئے، سننے والے اسے یاد دہانی بنا کر یقین کے درجے پہ لے جا کر اپنی اولادوں میں وہ باتیں ٹرانسفر کرتے رہے اور ہم تک پہنچی، مگر پھر سچے رسول، آخری رسول بھیج دیے گئے، آخری کتاب دے کر جو تصدیق کرتی ہے اور رد بھی کرتی ہے کہ پہلی کتابوں میں کئی باتیں درست تھیں اور کون سی کہانیاں بنا دی گئیں لوگوں کی جانب سے۔ اور قرآن یہ معجزہ ہے کہ آج بھی 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کی کسی حرف میں بدلاؤ نہیں کیا جا سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو بہن بھائیوں اس ویڈیو کے بعد جو نیکسٹ چند ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ ان باتوں کا تذکرہ ہونے والا ہے جو آج ہمارے عقیدے بنے ہوئے ہیں، سنی سنائی، کان در کان، نسل در نسل جو بات ہم تک پہنچی ان پہ غور ہوگا، اور انسان کو چونکا دینے والی باتیں ہیں، کوئی اپنے من سے گھڑ کر بات نہ ہوگی بلکہ اللہ کا کلام سامنے رکھ کے دلیل سے بات ہوگی جو حیران کر دے گی کہ آج بھی ہم
ان باتوں کو عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جو سرے سے ثابت ہی نہیں قرآن و سنت سے. اور ہم کیوں مانتے رہے؟ کیونکہ بڑوں سے، والدین سے، نانا نانی سے، دادا دادی سے، انہوں نے اپنے بڑوں سے ایسے ہی باتیں سنی جو آج ہم تک پہنچی. لیکن اب ہم تحقیق کریں گے اللہ پاک کی اس دعوت پہ، اس پیغام پہ کہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو ان روایات پہ غور کریں گے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ایسی چونکا دینے والی آیات کا ذکر ہوگا جو ہمیں آج گردش کر رہی ہیں. سن کر آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ ایسا ہی ہے. تو ہم آج تک کیا سنتے رہے اور کیا کرتے رہے اور کن باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں. تو سب کا بھلا، سب کی خیر. جیتے رہیے بہن بھائیوں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ موت سے پہلے دین کو سمجھنے کی راہ میں سفر جاری رہے. آمین ثم آمین. فی امان اللہ.